اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ علامہ اقبال کی ایک اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں اور آج کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ مشکل الفاظ میں دل نوازی یعنی دل موہ لینے کا طریقہ، مروت یعنی احسان، حسن یعنی خوبی، مردان غازی یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والے۔ اس نظم میں اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کی یہ فطرت ہے اور یہ خصوصیت اس کے لہو میں شامل ہے کہ ہر شخص کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ پیش آئے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہر فرد کے ساتھ مروت سے پیش آنا اس کا نصب العین ہے، اور یہی ان لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے جو راہ حق میں جہاد کرتے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ مشکل الفاظ میں خداوندان مکتب یعنی سکولوں اور کالجوں کے سرپرست، خاک بازی یعنی بزدلانہ تعلیم۔ اقبال درسگاہوں کے معلمین کے بارے میں خداوند تعالیٰ سے شکوہ کنا ہے کہ یہ لوگ شہبازوں کو ایسا سبق دے رہے ہیں جو انہیں پستی میں دھکیل رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اقبال مالک حقیقی سے مخاطب ہوتے ہوئے مروجہ نظام تعلیم اور اس کی نااہلی کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ عملاً مسلمان بچوں کو پستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا۔ مشکل الفاظ میں نخچیروں یعنی قیدیوں، نگہ یعنی نظر، فاش کر ڈالا یعنی کھول دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صدیوں سے ظلم و ستم کا شکار تھے، ان میں بیداری کی لہر ابھر رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی نوائے فکر سے ان کے لہو کو گرما دیا ہے۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ حرف لا الہ یعنی لا الہ کا ذکر۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ ایسے درویش و قلندر کے پاس تو لفظ لا الہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں، جبکہ فقیہ شہر عربی زبان کی بھاری بھرکم لغت کا حافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں انتہائی ثقیل اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو کہ عوام الناس کی فہم سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا کہ سننے والا اس کی مبہم تقریروں سے مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ حدیث باداؤ میناؤ جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا۔ مشکل الفاظ میں حدیث باداؤ مینا یعنی شراب کی باتیں، خارا شگاف یعنی پتھر توڑ دینے والے، شیشہ سازی یعنی شیشہ بنانا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عام شعراء کی مانند میں گل و بلبل اور جام و شراب کے ذکر تک محدود نہیں، بلکہ میری شاعری میں تو ایسے افکار ملتے ہیں جو حقیقت پسندی پر مبنی ہوں اور قوم کی تعمیر و ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ اگر ان کے اظہار میں میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے۔ عربی زبان کا یہ مقولہ
میرے پیش نظر رہتا ہے کہ الحق و مرہ یعنی سچ ہمیشہ تلخ ہوتا ہے، سو اگر سچائی کے اظہار میں میرا شعری لہجہ بھی تلخ ہو جائے تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ مجھ سے ایسے اشعار کی توقع ہی کیوں کی جائے جن کا مقصد محض ذہنی عیاشی کے علاوہ تصنع اور بناوٹ ہو۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ مشکل الفاظ میں درویشی یعنی بے نیازی، چرچا یعنی ذکر، پادشاہ یعنی بادشاہ۔ اس نظم کے مقطع میں اقبال کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی اس امر پر یقیناً حیرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ بے نیازی اور درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ میں اظہار حقیقت کے دوران کسی بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور مجھے سچ کہنے میں کسی لمحے بھی دریغ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔